الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان رضي الله تعالى عنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز نوجوان ساتھیوں بزرگوں، مہینہ جو چل رہا ہے وہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے جو بالکل اختتام پذیر کو ہے۔ اسی مہینے کے اندر سن 818 ہجری میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا خلیفہ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے بعد دوسرا خلیفہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تیسرا خلیفہ میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرا داماد بھی ہیں، ناشر قرآن بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا ہے؟ ان کا نام عثمان ہے، والد کا نام عفان ہے۔ 5ویں پشت میں جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب مل جاتا ہے۔ دادیال کے اعتبار سے ہو یا نانیال کے اعتبار سے ہو، دونوں پشتوں میں 5ویں پشت پہ جا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب مل جاتا ہے۔ یہ عظیم ترین صحابی رسول میں سے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے وہ مقام اور وہ حیثیت رکھتے ہیں جو کسی اور صحابہ کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو صفت ہے، جو نمایاں صفت جو کسی اور صحابہ کے اندر وہ صفت نہیں ہے، وہ صفت جو ہم اور آپ خطبے کے اندر سنتے ہیں، وہ اصدقہم حیاء عثمان، کہ حیا کے اعتبار سے حیا کے اندر جو اعلیٰ درجے کا حیا اور شرم و حیا کے اندر کوئی پیکر تھے صحابہ میں سے، وہ صفت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ عثمان اللہ سے حیا کرتا ہے اور پیغمبر سے حیا کرتا ہے، لیکن عثمان سے حیا فرشتے حیا ان سے کرتے ہیں۔ یہ صفت حیا، شرم و حیا کا یہ پیکر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کبھی یہ حتیٰ کہ اگر جب یہ غسل کرتے تھے دروازہ بند کر لیتے تھے، اس موقع پر بھی جب جسم سے کپڑے کو اتارنے کی باری آتی تھی تو جسم پر
جاری ہو جاتی تھی۔ یہ حالت ہوتی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ صفت حیا کے اندر یہ متصف تھے۔ پیغمبر علیہ السلام ایک موقع پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ اپنی پنڈلیوں سے آپ کا تہبند اوپر اٹھا ہوا تھا، حضرت ابو بکر تشریف لائے، آپ نے یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر تشریف لائے، آپ یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب باری آتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ جو ہے اپنی لنگی اپنا تہبند نیچے کر لیتے ہیں۔ یہ شرم و حیا اور یہ صفت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ تھا۔ یہ مالدار بھی بہت تھے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ غنی رکھ دیا گیا ہے۔ عثمان غنی، غنی کے معنی مالدار کیا آتے ہیں۔ حضرت یہ صفت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان مالدار صحابہ میں سے ہے کہ تاریخ میں نہیں ملتا ہے، بہت تلاش کرنے کے بعد بھی اس طریقے کے صفات کے لوگ نہیں ملتے ہیں۔ تین موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے اور فرمایا ہے کہ وجبت لہ الجنہ، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ ایک موقع تھا اللہ کے نبی علیہ السلام جب آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے ہیں، اس موقع پر مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں تھی، مسلمانوں کے اندر غربت تھی اور مسلمان اس حالت میں نہیں تھے کہ بالکل، چونکہ جب انسان جب سفر کرتا ہے وہاں پر اس نے ملک کو بھی چھوڑا ہے، گھر کو بھی چھوڑا ہے، اپنی زمین جائیداد کو بھی چھوڑ کر کے مدینہ کا سفر کیا ہے، پھر اس کے پاس کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں تھا، مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں تھی، اور اس موقع پر مدینہ المنورہ کے اندر پانی کے لیے بھی لوگ ترستے تھے۔ چنانچہ سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کنواں پسند آیا، اس کنویں کا نام بیر روما تھا، اس کنویں کا پانی بہت میٹھا تھا، صاف اور شفاف تھا وہ پانی تھا اس کنویں کا، لیکن وہ کنواں کسی یہودی کے قبضے میں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کون شخص ہے؟ جب حضرت عثمان غنی کو معلوم ہوا کہ پیغمبر کو اس کنویں کا پانی پسند ہے اور اس کنویں کا پانی انتہائی میٹھا پانی تھا، صاف اور شفاف پانی تھا، جب حضرت اللہ کے نبی نے جب یہ بات ارشاد فرمائی اور عثمان غنی کو معلوم ہوا، پتہ چلا ہے، چنانچہ یہودی کے پاس جا کر کے کہا کہ تم اس کنویں کو کتنے میں تم بیچتے ہو؟ اس نے بیچنے سے انکار کر دیا کہ میں اس کنواں کو نہیں بیچتا ہوں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم نہیں بیچتے ہو تو آدھا مجھ سے بیچ دو۔ چنانچہ وہ آدھا کنواں بیچنے پر راضی ہو گیا۔ آدھا کنواں بیچنے سے مطلب یہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا ایک دن اس کنویں سے پانی ہم پئیں گے اور ایک دن تم لوگ اس پانی سے تمہارا قبضے میں رہے گا، تم اور تمہارے لوگ ایک دن اس کنویں سے پانی پئیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ایک دن مقرر ہوا حضرت عثمان غنی کے لیے جو ہے وہ کنواں آ گیا اور ایک دن اس کو یہودی استعمال کرتا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب باری آتی تھی کنویں کی، اس دن وہ تمام لوگوں کو مفت میں پانی دے دیتے تھے۔ جب پانی یہودی کے آتا تھا تو لوگ کوئی انسان اور کوئی شخص سے پانی خریدتا نہیں تھا، بہت پریشان ہوا کہ تمام لوگ عثمان غنی کے جب باری آتی ہے اس میں وہ سارا پانی لے جاتے ہیں، مجھے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ پورا کنواں آپ استعمال کرنے کے لیے لے جائے۔ چنانچہ 20,000 درہم کے مقابلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں بیر روما اس کنویں کا نام تھا، اس کنویں کو خرید کر کے آقا کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہے۔ یہ فضیلت اور یہ خصوصیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ اس موقع پر پیغمبر نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ایسا کون شخص ہوگا، ایسا کون پہلوان ہوگا کہ جس کے لیے پیغمبر
اور دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ ایک موقع اور آیا ہے کہ پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ جب مسجد نبوی کی جب جگہ چھوٹی پڑ گئی ہے، مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی ہے، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، ایک زمین کی باری آئی ہے خریدنے کی، مسجد نبوی کے پاس جگہ خالی تھی، پیغمبر نے اعلان کیا ہے ایسا کون انسان ہے کہ جو پاس والی زمین خرید کر کے مسجد نبوی کے حوالے کر دے، میں اس کے لیے جنت کا بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمین کو خرید کر کے پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ میں اگر مالدار ہوں تو میری ساری دولت آپ کے قدموں میں بھی نچھاور کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وجبت لہ الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہے۔ یہ دو موقع ہے کہ پیغمبر نے دنیا میں حضرت عثمان غنی کے لیے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ ایک تیسرا موقع بھی ہے جہاں پر پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے۔ غزوہ تبوک آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کا آخری غزوہ ہے، آخری لڑائی ہے غزوہ تبوک۔ یہ سن 9 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ روم کے شاہ روم سے مقابلہ تھا، پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیا ہے ہمارا مقابلہ ایسے لوگ سے ہے اور ایسے بادشاہ سے ہے کہ جو اپنی جگہ پر لوہا مانتی ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کچھ کی ضروریات ہمیں چاہیے، اور وہ سلطنت اور وہ بادشاہ کمزور بادشاہ نہیں ہے، ایران کا رہنے والا بادشاہ ہے، میرا مقابلہ ان سے ہے۔ چنانچہ لیکن مسلمانوں کے پاس مالی حالات سے کمزور تھے، مال اتنا زیادہ نہیں تھا، اور وہ سفر اگر اللہ آپ کو اگر مدینہ لے جائے، مدینہ المنورہ سے اگر آپ سفر کریں گے غزوہ تبوک کے لیے، آج کے دور میں 1100 کلومیٹر کا سفر ہے، اور آج کے دور سے 1400 سال پہلے کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنی نظر کو دوڑا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں 1150 کا سفر کر کے غزوہ کے لیے جانا، مقابلہ کرنے کے لیے جانا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ پیغمبر نے اعلان کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو جانا ہے تیاری کرنے کے لیے۔ جیش العسرہ اس لشکر کو کہا جاتا ہے۔ سامان کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے مسلمان کمزور تھے۔ اس موقع پر پیغمبر نے اعلان کیا ہے مجھے مال کی ضرورت ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، مجھے دینار کی ضرورت ہے، مجھے درہم کی ضرورت ہے۔ ایسا کون ہے جو مال لا کر کے میرے قدموں میں نچھاور کر دے گا؟ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آج آگے بڑھتے ہیں اور بہت سارا مال لا کر کے پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ حضور پھر آپ چلنے کا اعلان کرتے ہیں کہ اور کوئی ہے جو آ کر کے جو امداد کرے، جو ان لشکروں کے لیے تیاری کرنے کے لیے مدد کرے؟ چنانچہ کوئی نہیں۔ پھر دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں اور پیغمبر کے قدموں میں لا کر کے اور تمام دینار و درہم کو لا کر کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ پھر پیغمبر اعلان کرتے ہیں ہے کوئی ایسا آدمی جو مجھے چندہ دے، جو میری تعاون کرے، یہ لڑائی یہ بہت بڑا جو ہے بہت مشکل ترین حالات سے گزرنے والے ہیں، ہے کوئی ایسا آدمی جو میرا تعاون کرے، جو چندے کا امداد کرے؟ کوئی نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے پیغمبر کے حوالے مال و دولت کو نچھاور کیا ہے۔ اس موقع پر پیغمبر نے پھر ارشاد فرمایا وجبت لہ الجنہ، عثمان تمہارے لیے جنت واجب ہے۔ یہ 3 موقع ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ ان صحابہ میں سے ہے کہ جن کی وفات کسی مہینے میں ذی الحجہ کی 18 تاریخ میں ان کی یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے کہ پیغمبر نے 3 مرتبہ دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کے نبی کے قدموں میں مال لانے کے بعد پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اے عثمان، اور اس اللہ کے نبی کے حوالے جب اس دینار کو درہم کو کیا، پیغمبر اس دینار کو درہم کو لیتے تھے اپنے ہاتھوں میں اچھالتے تھے، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا ما ضر عثمان ما عمل
مسلمان کے لیے تم نے جو تعاون کیا ہے یہ کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ ان سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دو بیٹیوں کا نکاح ان سے کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی سے کر دیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا ہے اور کچھ زمانہ گزرا ہے اور پھر مکہ سے دونوں جو ہجرت کیے ہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا حضرت ابراہیم کے بعد حضرت لوط کے بعد ایسا پہلا شخص ایسا ہے جس نے ماں اہل و عیال کے بیویوں کے ساتھ جس نے ہجرت کی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اپنی بیوی حضرت رقیہ کو لے کر کے پیغمبر کی صاحبزادی کو لے کر کے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ یہ خصوصیات کسی اور کی نہیں ہے، جس نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے وہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر مقام پھر کیا ہوا؟ پھر جب باری آئی ہے جنگ بدر کی، چنانچہ ان کی بیوی اللہ کے نبی کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی۔ پیغمبر نے فرمایا عثمان تمہیں جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بدر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری بیٹی کی خدمت کر لینا، تمہیں اللہ تعالیٰ وہاں جانے والوں سے پڑھ کر کے تمہیں اجر دے گا۔ پھر معاملہ ہوا بھی یہی، جب غزوہ بدر میں وہ غزوہ بدر آپ کو معلوم ہوگا وہ اسلام اور مسلمانوں کا تاریخی جنگ ہے کہ 313 مسلمانوں نے وہ کامیابی فتح کی ہے۔ چنانچہ جب وہ واپس آ رہے تھے معلوم ہوا جب مدینہ پہنچتے ہیں تمام صحابہ اور اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچتے ہیں معلوم ہوا میری بیٹی کا جنازہ اٹھا ہے، چنانچہ ان کا جنازہ ان کی جنازہ بھی ہو چکا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، پریشان حال ہے۔ پھر دوبارہ نکاح اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر یہ قسمت کی بات ہے ان کی زندگی میں اور اللہ کے نبی کی زندگی میں ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے، دونوں بیٹی کی وفات ہو جاتی ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی مغموم رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ پیغمبر نے دیکھا عثمان بہت پریشان ہے، بات کیا ہے؟ فرمایا عثمان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ ایک روایت کے مطابق اگر اللہ مجھے 40 بیٹی دیتی میں یہ بات دیگرے میں تمہارے نکاح میں دے دیتا، اور دوسری روایت کے مطابق اگر پروردگار عالم مجھے 100 بیٹی عطا فرماتا میں تمہیں یہ بات دیگرے ایک کے بعد کے دوسرے کو میں تمہارے نکاح میں دے دیتا، لیکن رب نے اتنی بیٹیاں نہیں دی ہے۔ یہ فضیلت اور یہ مقام سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک آدم سے لے کر کے قیامت تک کوئی ایسا شخص نہیں گزرا ہے تاریخ کے اندر۔ یہ فضیلت صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ پیغمبر کی 2 بیٹی، پیغمبر کی 2 صاحبزادی جس ایک آدمی کے نکاح میں ہو یہ بات دیگرے، ایسا نہیں ہے کہ دونوں بہنوں کو جمع کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ میں جو جملہ کر رہا ہوں یہ بات دیگرے ایک کا انتقال ہو جو اس کے بعد اس کی بہن سے اس کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے، تو یہ بات دیگرے حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک کوئی ایسا انسان نہیں گزرا ہے کہ پیغمبر کی 2 بیٹی ایک آدمی کے نکاح میں جمع ہوا ہو۔ یہ صرف خصوصیت اور یہ صرف فضیلت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ مقام مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ مالدار بھی اتنے تھے، آپ نے بھی سنا ہے کہ موقع پر اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے اس نے جو قربانیاں دی ہے تاریخ گواہ ہے اس بات پر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، قحط سالی تھا، لوگ بھوکے پیاسے مر رہے تھے، چنانچہ اس موقع پر ملک شام سے 1000 اونٹ کے اندر سامان لگا ہوا سامان آیا ہے، اور پھر اہل مدینہ نے یہ کہا
जाते मैं उसे बेचूंगा। फरमाया हम में से ऐसा कोई नहीं है। फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1000 ऊँट का सामान जो है पूरा आपने तकसीम कर दिया है, गरीबों पर आपने बांट दिया है। ये तारीख़ इस्लाम में ये गवाह इस बात पर है, अगर रब ने दौलत दी है तो उसने निछावर किया है और ये पैगाम दिया है और ये बताया है, अगर रब ने आपको दौलत दी है आपका अंदर बड़ाई किस बात पर आती है। हाँ हाँ, उसी रब ने दौलत दी है, अगर वो छीनने पर आ जाए आपको रास्ते पर ले आने वाली ज़ात है वही है। इसलिए रब की दी हुई नेमतों पर इतराना नहीं चाहिए। हमें आपको गरीबों का हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मुसलमानों के अंदर जो गुर्बत के एतबार से कमज़ोर है, हमारे दिल के अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए हम मालदार हैं, हम अपने बलबूते से मालदारी हमने हासिल की है। हमारे अंदर सिफत उस्मानी पैदा होनी चाहिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मकाम और ये मर्तबा था। उनकी शहादत अजीब व गरीब हुई है, मज़लूम मदीना है। जो उनकी शहादत के बारे में 1-2 बातें बताता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत अजीब व गरीब है। जब मुल्क शाम के अंदर जब बागियों ने हमला किया है, जब मुल्क शाम के अंदर और बसरा और कूफा के अंदर जो गवर्नर थे, चुनांचे उस ज़माने में एक शख्स था यहूदी अब्दुल्ला बिन सबा। ये बज़ाहिर जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन ये मुनाफिक आदमी था। इसने मुसलमानों को बहकाया कि तुम्हारा जो हाकिम है, तुम्हारा जो हुक्मरान है वो सही नहीं है, वो अपने आप को जो है बड़ा समझता है। लोगों को बहकाना शुरू किया, लोगों को बहकाया और चंद मुसलमान उनके बहकावे में आ गए हैं। अब्दुल्ला बिन सबा के बहकावे में आने की वजह से फिर जो है तमाम बागियों ने 40 दिन तक उनका मुहासरा किया है। मदीना में आकर के उनके दरवाजे पर जो है मुहासरा किया, घेर लिया है। चुनांचे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 40 दिन तक ना उन लोगों ने मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने दी है, न उसने खुतबा देने के लिए उसने छोड़ा है, न उसने पानी दिया है, न उसने खाने का कोई का नज़म किया है। 40 दिन तक हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को महसूस किया है। चुनांचे बाकी लोग तमाम लोग दरवाजे पर बैठे हुए थे, उनको हमला करना चाहते थे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे हज़रत हसन को, हज़रत हुसैन को, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को और तमाम अकाबिर सहाबा को उनकी हिफाजत के लिए लगा दिए थे कि कोई शख्स हज़रत उस्मान गनी को हमला ना करने पाए। चुनांचे लेकिन मुकद्दर बात यही आई है कि जब मौका 40 दिन तक हज़रत उस्मान गनी पर पानी को बंद कर दिया गया था, 40 दिन तक कोई पानी नहीं है। यही उस्मान गनी जिसने वीर रूमा खरीद करके मुसलमानों को वक्फ किया था, आज वही उस्मान गनी पानी के पीने के लिए तरस रहा है। 40 दिन तक पानी का एक घोट भी नहीं गया है और खाने के लिए कोई एक टुकड़ा नहीं किया है। 40 दिन तक भूखा रहते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, रोज़ा पर रोज़ा रखते हैं, लेकिन उन बागियों ने उनको नहीं छोड़ा। चुनांचे जब सन 18 हिजरी, सन 18 तारीख जिलहिज्जा की और सन 33 हिजरी जब आई है और जिस दिन उनका इंतकाल का वक्त आया है, शहादत के वक्त जब उनका आया है, चुनांचे बागियों ने उन पर पीछे से जाकर के घुसा है और हमला किया है। और उस दिन वफात से पहले उन्होंने एक ख्वाब देखी थी रात में। पैगंबर ने इरशाद फरमाया था कि उस्मान, तुम्हें बागी लोग, तुम्हारे सरकश लोग तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हें शहीद कर देंगे, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम रोज़ा यहाँ रखना, लेकिन इफ्तार मेरे पास करना। चुनांचे जुमा का दिन था, जुमा के दिन था, आप रोज़े की हालत में थे और असर के बाद का वक्त था, आप कुरान करीम तिलावत कर रहे थे, लेकिन उन बागियों ने क्यों के दरवाजे पर तमाम सहाबा इबादत करने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हें इन लोगों से मुकाबला नहीं करना है, मेरी वजह से किसी का खून गिर जाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, तुम्हें इन लोगों से मुकाबला नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं कहना है, चाहे ये लोग कुछ भी कर दे। चुनांचे तमाम सहाबा जो हिफाजत के लिए थे सब चले गए, लेकिन उन बागियों ने, उन सरकशियों
کر کے حملہ کرتے ہیں اور اس انداز سے ان کو شہید کیا ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں گا آپ بھی روئیں گے, ہم بھی روئیں گے, لیکن میں وہ انداز میں نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان ظالموں نے اس قدر مارا ہے اور اس قدر تھپڑ بھی مارا ہے اور نیزے کو پیشانی پر چوبھا ہے اور ان کے جو ہے پورا جسم کو لہو لہان کر دیا ہے. تاریخ میں ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس نے صحابہ کے ساتھ اس قدر مظلومانہ شہید کسی کو کیا ہو. وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. قرآن کریم کی یہ آیت پر پہنچے, قرآن کریم کھلا ہوا تھا, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب خون کا قطرہ گرتا ہے اور پھر وہ قرآن کریم کی آیت پر وہ خون کا قطرہ گر جاتا ہے, وہ قرآن کریم بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گا. ہر ایک کسی کی شہادت کی گواہی تو میدان بدر دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی جو ہے اس کے نیزے دیں گے, کسی کی شہادت کی گواہی اس کے تلوار دے گا. لیکن حضرت عثمان غنی پر میں قربان جاؤں, جس کی شہادت کی گواہ کچھ اور نہیں قرآن دے گا. چنانچہ قرآن کا سارا صفحہ جو ہے وہ خون سے تر بتر ہو گیا تھا. ان ظالموں نے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے. یہ مظلوم مدینہ ہے, یہ داماد رسول ہے, یہ غنی ہے. یہ ان کی فضائل اور ان کی شہادت ہم اور آپ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ آنے والی نسلوں کو, اپنی نسلوں کو ان کی تاریخ بتائیں, انہیں یہ بتائیں کہ حالات آئیں گے تو آنے دو, ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کسی کو ان سے پڑھ کر کے حالات آ سکتے ہیں کہ جو صحابی رسول ہے, پیغمبر کے دوہرا داماد بھی ہے, سارا کچھ ہے, وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. شادی حضرت علی کی ہو رہی ہے لیکن سارا خرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حوالے کر رہے ہیں اور اپنا خرچہ دے کر کے شادی کرا رہے ہیں. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان کی وفات, ان کی شہادت اسی مہینے میں سن 18 ہجری میں ان کی جو ہے یوم شہادت ہے. اسی مناسبت سے ہم نے آج کا موضوع یہی رکھا ہے. ہمیں اور آپ کو اس سے سبق لینا ہے اور یاد کرنا ہے کہ اپنی بچوں کو اور اپنے اولادوں کو صحابہ کرام سے روشناس کرائے. صحابہ کون ہے, پیغمبر کی جو ہے یہ پیغمبر کی بیویاں کون ہے. جب تک کہ صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے نہیں آئے گی, ہمارے لیے راستہ, ہمارے لیے دن میں چلنا مشکل ہو جائے گا. اور پھر یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی ہے. چنانچہ جب ان کو شہید کر دیا گیا ہے, پھر جب ان کی 3 دن تک ان کی لاش رکھی گئی ہے, کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جنازہ اٹھا کر کے دفن کر دیا جاتا. تمام باغیوں نے ان کو جنازہ اٹھانے نہیں دیا. جب دیکھا معاملہ اس طریقے سے ہے, جنازہ اٹھانے کے لیے نہیں دے رہا ہے, تو پھر پیغمبر کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہے اور ایک جملہ انہوں نے کہا کہ اے باغیوں, اگر تم عثمان کو اگر تم دفنانا نہیں دو گے, میں سن لو, میں پیغمبر کی بیوی ہوں, میں ام حبیبہ ہوں. اگر تم عثمان غنی کو وفات یعنی انہیں دفنانے نہیں دو گے, میں بغیر پردے کے میں آ جاؤں گی اور میں تمہارے سے مقابلہ کروں گی. جب یہ بات ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کی بیوی ہے, حضرت ابو سفیان کی یہ بیٹی ہے, حضرت معاویہ کی یہ بہن ہے, چنانچہ ان کی صفت کے اندر تو سخاوت اور ان کے اندر جوہر تو ہونا ہی چاہیے ہے. جب یہ جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا تو باقی لوگ ذرا سہمے اور انہوں نے پھر ان کے لیے جو ہے دفنانے کی اجازت دی ہے. لیکن عجیب و غریب ہے, جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا, ان باغیوں نے پھر جنازے پر پھر برسانا شروع کر دیا ہے. یعنی کسی کی جنازہ میں تو آدمی پھول برساتا ہے, کسی کے جنازے میں انسان کیا لے جاتا ہے, لیکن وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کے جنازے پر پتھر برس رہا ہے, جن کے جنازے پر لوگ تیر برسا رہے ہیں. یہ وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایسا مظلوم مدینہ شہید شاید کہ کسی نے آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا, نہ کسی نے سنا ہوگا. عجیب و غریب ان کی شہادت کا یہ جو ہے روح فرسا واقعات ہے. پروردگار عالم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر ہمیں اور آپ کو چلائے. پروردگار عالم ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق